اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے کتنی آسانیاں کر دی. 50 نمازیں فرض تھی، اللہ کے نبی بار بار اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور نمازیں 50 سے کم کروا کے 5 رہنے تھے، 5، اور پھر بھی ایک وقت میں نہیں، 5 مختلف اوقات کے اندر. اور پھر 5 پڑھیں گے ثواب 50 کا. 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی باجماعت. پھر نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، نماز تراویح پڑھانے کے لیے نہیں آئے، صحابہ انتظار کرتے رہے. اور پھر آپ نے اگلے دن فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں اللہ یہ نماز تراویح میری امت پر فرض نہ کر. آسانیاں بانٹنے والا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. پھر دیکھیں ایک مریض ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، لیٹے لیٹے اشارہ نہیں کر سکتا. جس طرح بھی ہے، جس طرح کی حالت میں بھی ہے، وہ نماز ادا کر سکتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے تھے. آپ کبھی کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، کبھی بیٹھ کر پڑھتے تھے، کبھی لمبا قیام کرتے تھے، کبھی مختصر قیام کرتے تھے. اور تہجد کی نماز آپ نے رات کے ابتدائی حصے میں بھی پڑھی ہے، عشاء کے ساتھ بھی پڑھی ہے، آدھی رات میں بھی پڑھی ہے، اور آخری تہائی رات میں بھی پڑھی ہے. امت کے لیے آسانی کر دی. اور عشاء صبح نہیں اٹھ سکتے، عشاء کے ساتھ پڑھ لو، آدھی رات کو پڑھ لو، آدھی رات کو اگر نہیں اٹھ سکتے تو پھر تہجد کے وقت، سحری کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لو. کتنی آسانیاں کر دی امت کے لیے. اور پھر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، ایک عشاء کی نماز تھی. ایک صحابی سارا دن کھیتی باڑی کر کے محنت کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے. آگے معاذ بن جبل نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے سورۃ البقرہ شروع کر دی. وہ صحابی جو تھے انہوں نے نماز توڑ دی، الگ سے اپنی نماز پڑھی اور گھر چلے گئے. صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اے اللہ کے نبی ہم سارا دن محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور رات کو ہم نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں آتے ہیں تو یہ سورۃ البقرہ شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا معاذ، اور شدید غصے میں ہیں، اور آپ فرماتے ہیں یا معاذ افتان انت، بخاری کی حدیث ہے، اے معاذ کیا تم فتنے اور آزمائش میں ڈالتے ہو لوگوں کو؟ تمہیں اور صورتیں نظر نہیں آتی؟ آپ نے چھوٹی چھوٹی صورتوں کا نام دیا، سورہ اعلیٰ نظر نہیں آتی، سورہ غاشیہ نظر نہیں آتی، سورہ انشقاق نظر نہیں آتی، سورہ اللیل نظر نہیں آتی. لوگ تھکے ہارے آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اور تم سورۃ البقرہ شروع کر دیتے ہو. امت کے لیے آسانی ہے. اسی طرح ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے، عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کی قسم میں فجر کی نماز میں فلاں شخص کی وجہ سے شرکت نہیں کرتا کیونکہ وہ ہمیں لمبی نماز پڑھاتا ہے. سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی واضح نصیحت میں اس دن سے زیادہ غضبناک نہیں دیکھا. اس کے بعد آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان منکم منفرین، اے لوگوں تم میں سے کچھ لوگوں کو متنفر کرتے ہیں. فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ، لہذا تم میں سے جو بھی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ اختصار سے کام لے. فَإِنَّ فِيهِمْ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، کیونکہ مقتدیوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، حاجت مند بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں. اور لمبی نماز نہ پڑھاؤ. امت کے لیے آسانی کر دی، بلکہ شدید غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امت کو لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، آزمائش میں ڈالتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکے ہوئے دیکھی. آپ نے پوچھا یہ رسی کس لیے ہے؟ بتایا گیا ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتی ہیں، جب عبادت کر کر کے تھک جاتی ہیں تو پھر اس رسی کے سہارے میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حلوہ، اسے کھول دو، اس رسی کو کاٹ دو. لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیقعد، تم میں سے ہر شخص خوش مزاجی کے ساتھ، نشاط طبع کے ساتھ نماز پڑھے، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے. عبادت کے اندر بھی اتنی عبادت نہیں کرنی کہ ہمیں تھکاوٹ ہو جائے، یہ مطلوب نہیں ہے. ساری ساری رات عبادت کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کتنا دین آسان ہے.